بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گیس پردی کی زیادتی اور معدہ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے دو انتہائی فائدہ مند اور بالکل آسان سے گھریلو نسخے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ آپ میں سے جو بھی گیس، تیزابیت، سینے کی جلن، افارہ، بھوک کی کمی اور ہاضمہ سے متعلق امراض کے باعث پریشان ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک نسخے کو بنا کر استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بالکل بے ضرر سے نسخے ہیں، حتیٰ کہ شوگر کے مریض اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض بھی ان نسخوں کو استعمال کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو پہلا نسخہ ہے، اسے بنانے کے لیے ایک تو آپ نے سفید زیرہ لینا ہے۔ ایک چھوٹا چمچ زیرہ لے کر اسے ہلکی آنچ پہ ہلکا سا آپ نے بھون لینا ہے۔ زیرہ بھوک پیدا کرنے کے لیے سب سے بہترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ کھایا پیا اچھی طرح سے ہضم کرتا ہے اور گیس، قبض، افارہ، موٹاپا اور بڑے ہوئے پیٹ کا انتہائی کامیاب علاج ہے۔ اسے فارسی میں کمون کہتے ہیں اور جوارش کمونی اس کی مشہور دوا ہے، جسے معدہ اور جگر کی کمزوری یا ہاضمہ کی خرابی سے متعلق امراض میں بکثرت استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے بہت عمدہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو زیرے کو ہلکا سا بھوننے کے بعد چولہے سے اتار لیجئے۔ اب ایک کپ پانی لے کر زیرے کو آپ نے اس میں بھگو دینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے یہاں پر سونف کا استعمال کرنا ہے۔ سونف بھی معدہ کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے، خاص طور پہ معدہ کی گرمی کو دور کرنے کے لیے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ معدہ میں یا سینے میں جلن ہوتی ہے یا معدہ کی خرابی کے باعث منہ پھول جاتا ہے اور منہ میں چھالے نکل آتے ہیں، تو ایسے میں سونف آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح پیشاب اگر پیلا اور جل کر آتا ہے یا ہاتھ پاؤں جلتے ہیں تو ان مسائل سے بھی یہ آپ کو نجات دلا سکتی ہے۔ تو ایک چمچ ہی سونف بھی اس میں ملا لیجئے، لیکن تھوڑا سا دھیان رکھیے گا، یہ سونف قدر سبزی مائل، تازہ اور خوشبودار ہونی چاہیے۔ زیادہ پرانی سونف جس کا رنگ سیاہ پڑ چکا ہو اور خوشبو بھی ختم ہو چکی ہو، ایسی سونف کا استعمال نہ کریں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے چھوٹی الائچی یعنی سبز الائچی کا استعمال کرنا ہے اور 2 عدد چھوٹی الائچی توڑ کر وہ آپ نے اس میں ملا لینی ہے۔ چھوٹی الائچی بھی گرمی اور جلن سے نجات دلانے میں حد درجہ مفید اثرات کی حامل ہے۔ معدہ اور جگر کی گرمی کو دور کرتی ہے۔ گیس، تیزابیت، سینے کی جلن اور خاص طور پہ ہائی بلڈ پریشر کا یہ شافی علاج ہے۔ چوتھی چیز جو آپ نے یہاں پر استعمال کرنی ہے وہ سبز پودینہ ہے۔ چنانچہ تازہ پودینہ کی 6-7 پتیاں آپ نے اس میں شامل کر لینی ہیں۔ پودینہ معدہ اور ہاضمہ کی کمزوری میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ یہ آپ کے خون کو اور پیٹ کو فاضل مادوں سے پاک صاف کرتا ہے، خاص طور پہ گرمیوں میں جب دست، پیچش اور ہیضہ جیسے امراض پھیلے ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں پودینہ ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی آپ چٹنی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو وبائی امراض سے محفوظ رکھنے میں کافی حد تک مدد کر سکتی ہے۔ چنانچہ ان چاروں چیزوں کو آپ نے رات کے وقت بھگو کر رکھنا ہے۔ صبح تک ان ساری چیزوں کا اثر پوری طرح سے پانی میں آ چکا ہوگا، تو آپ نے اس پانی کو فلٹر کر کے خالی پیٹ ہی پی لینا ہے۔ کچھ دن متواتر اگر آپ اس سادہ سے نسخے کو استعمال کر لیتے ہیں اور ساتھ گرم چیزوں سے، تیز مرچ مسالے دار اور دیر ہضم چیزوں سے پرہیز رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو پورا فائدہ ہوگا۔ خاص طور پہ جتنی بھی معدے سے بنی چیزیں ہیں ان کا استعمال بالکل نہ کریں۔ فاسٹ فوڈ اور مصنوعی غذاؤں سے پرہیز رکھیں۔ ہو سکے تو ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی کریں، تو آپ کو تھوڑے وقت میں ہی زیادہ بہتر نتائج دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا نسخہ ہے، اسے بنانے کے لیے بھی جو پہلی چیز آپ نے لینی ہے وہ زیرہ ہی ہے۔ چنانچہ اس میں بھی آپ 1 چمچ سفید زیرہ لے کر ہلکا سا بھون لیجئے گا۔ بس 3-4 منٹ آپ نے اسے چولہے پر رکھنا ہے۔ اس کے بعد اسے چولہے سے اتار کر قدرے ٹھنڈا کر لیجئے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے خشک پودینہ اس نسخے میں استعمال کرنا ہے۔
اسے پیس کر باریک کر لیجئے گا، اور جب اچھے سے باریک ہو جائے تو پھر ایک کٹوری دہی کی لے کر اس میں 1 چمچ یہ خشک پودینہ شامل کیجئے اور 1 چمچ سفید زیرہ جو آپ نے بھون کے رکھا تھا وہ بھی اس میں ملا کر اچھے سے مکس کر دیجئے۔ یہ آپ کا گیس، اپارہ، معدے کی کمزوری، ہاضمہ کی خرابی، ہائی کولیسٹرول، آنتوں کی کمزوری اور بھوک کی کمی جیسے مسائل کا بہترین سا گھریلو نسخہ تیار ہے۔ اسے روزانہ دوپہر کے کھانے کے ہمراہ استعمال کریں۔ اس میں آپ ضرورت کے مطابق چاہیں تو کھانے کا نمک بھی ملا سکتے ہیں۔ یہ بھی کچھ دن متواتر استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند اور مؤثر ثابت ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔